رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 1 آیت نمبر 62۔ یقیناً وہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی، یعنی ایمان والے لوگ کون؟ ایمان والے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ہمارے نبی پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی ہو گئے اور صابی۔ اب صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا ہوا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی رواج پا گئی ہوئی تھی۔ جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف دامن گیر ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہاں پہ سارے کے سارے جو بڑے مذاہب ہیں، آج بھی آپ دیکھیں 3 ہی بڑے مذہب ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے عیسائیوں کی تعداد ہے، اس کے بعد مسلمان اور پھر اس کے بعد یہودی۔ یہی 3 بڑے مذاہب ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تینوں بڑے مذاہب کو جو تھا وہ پورا رکھ دیا ایک ہی آیت میں، اور چوتھے صحابی بھی، چاہے وہ ایمان والے ہوں یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ہوں، چاہے یہود ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، یا چاہے عیسائی ہوں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور چاہے وہ صحابی ہوں جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی نسل بتاتے ہیں۔ کوئی بھی ہوں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اور دیکھیں ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ عید آ رہی ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا رمضان آ رہا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کوئی شادی آ رہی ہے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت کا دن بہت قریب ہے ہمارے مرنے۔ ہمیں کیا لگے قیامت کب آنی ہے؟ جب ہم نے مر جانا ہے ہماری قیامت تب شروع ہے، تو ہم نے اس دن کی تیاری کب کرنی ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تیاری کی جائے، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانی جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو پھر ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، پھر اس نے اللہ کی بھی مانی، اس نے قیامت کے دن کی تیاری بھی کی، تو پھر اس کے لیے جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ خوف اور غمگین آپ کو پتہ ہے انگزائٹی اور ڈپریشن، فیوچر انگزائٹی اور پاسٹ کا ڈپریشن، یہ دونوں چیزیں ایک ہی، یہی 2 چیزیں نا جو انسان کا پریزنٹ خراب کرتی ہیں۔ کل کیا ہوگا، ایسے نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور پاسٹ جو کل گزر گیا ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا۔ تو ان کے اوپر جنہوں نے اللہ کے اوپر یقین رکھ لیا، ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور بہتر ہی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوتا ہے، خوف ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے فیوچر کے اوپر، کیا ہوگا، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، اور غم جو ہوتا ہے وہ پاسٹ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نہ پھر کوئی خوف ہوگا اور نہ تو پھر وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا جی، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول اور قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو، یعنی بنی اسرائیل کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے موجزانہ طور پر ایک ایسی کیفیت پیدا کی گئی تھی کہ ان کے اوپر کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت ان سے کہا گیا تھا پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے،
یعنی اس کتاب تورات کو اور اس میں بیان کردہ احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ سکو۔ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، یعنی جو میثاق شریعت تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کو توڑ دیا۔ پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ یعنی کہ اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کر رہی ہوتی، تمہیں بار بار معاف نہ کیا جا رہا ہوتا اور تمہیں بار بار مہلت نہ دی جاتی تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ اور تم انہیں خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن، یعنی تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون وہ لوگ تھے جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ یہود کی شریعت میں اصل میں ہفتے کا روز جو تھا وہ عبادت کے لیے معین کر دیا گیا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے نا، جمعے کے دن بھی بس جمعے کا ٹائم ہے، اس کے بعد ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کے بعد فضل اللہ کا تلاش کرو۔ لیکن یہودیوں کی شریعت میں ہفتے کا پورا دن عبادت کے لیے تھا، اس دن وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اور اس دن دنیا کام کاج کی اجازت نہیں تھی، دنیا کے کام کاج کی۔ آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں وہ اس کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے خاص قبیلے نے ایک شرعی ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اور یہ جو واقعے کی تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ تو ہم نے کہہ دیا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، یعنی کہ ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، اور 3 دن کے بعد یہ سب کے سب مر گئے تھے۔ پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، ٹھیک ہے، جو اس زمانے میں موجود تھے وہ بھی ان کے لیے بھی عبرت بن گئے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، ہم جیسوں کے لیے بھی، ہمارے بعد میں بھی جو آئیں گے قیامت تک کے لیے، ان کے لیے بھی وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ اور ایک نصیحت اور ایک سبق آموز کی بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے، ٹھیک ہے جی، عبرت تو بنا دیا سارے زمانے والوں کے لیے، لیکن نصیحت بنا دیا اہل تقوی کے لیے۔ متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں ایسا کوئی کرنا جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ صدق اللہ العظیم۔